یا اوکے. Yeah. علیہ السلام. وہ آخری بات وہ کیمرے کی بیٹری چلی گئی، ہینڈی کی بیٹری. وہ آخری بات یہ تھی کہ اس دنیا کے اندر اکثریت کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ جسم نفس امارہ اور اپنی لذتوں کے اندر انتہائی غلط فیصلے کرتا ہے، اور دماغ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا، کیونکہ دماغ پر بھی اندھیرے چھائے ہوئے ہیں. وہ اپنے کیریئر، اپنی شہرت، اپنا نام طاقت کے لیے سوسائٹی، قوم، پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے اس کا بس چلے تو وہ کر دے. تو دماغ پہ، جسم پہ کیسے کنٹرول کرے گا، یا جسم کو کیسے قابو میں کرے گا؟ پھر شعور جو ہے اس کے تو ستیہ ناش کیا ہوا ہے ہم نے. اس کو تو موقع ہی نہیں دے رہے کہ وہ دماغ کی دوڑ کو ٹھہرا دے. ضمیر ہمارے مر چکے ہیں، ورنہ ضمیر کی روشنی اگر روحانیت میں ہوتی تو غلط فیصلے نہ ہوتے. دل کے اندر جس کا وہ مقصد تھا، خدا کی تلاش اور خدا کی الفت کا بیج خدا دیتا اور خدا کا اختیار ہو جاتا، اس کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں. تو روح کو تو ہم نے مردہ کر دیا ہے. تبھی تو کہا گیا تھا کہ اس اونٹنی کو خدا کی زمین پر چلنے دو، کھانے پینے دو، اسے زندگی کا پانی پینے دو. صالح کا جو واقعہ ہے، حضرت صالح، انہیں خدا کی معرفت الہی کا پانی پینے دو، اس کو چڑھنے دو، کھانے دو، پینے دو. اسے معرفت الہی کی جو بھوک ہے، اس کو اپنی بھوک پوری کر لینے دو خدا کی معرفت میں. اس قوم نے اس پیغام کو نہیں سمجھا، اس کو ذبح کر دیا. چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ذبح کرتے تاکہ خدا کے نور میں ہر فیصلہ ہو جاتا. اس لیے ان پہ عذاب آ گیا. اور پھر دل جو ہے وہ تو مردہ ہی ہو گیا. اور روح پر ہم نے کیا ظلم کیا کہ اس کو آخرت میں کسی جوگا نہیں چھوڑا، اس کے اندر اتنے اندھیرے ڈال دیے. تبھی تو کہا گیا الہامی کتابوں میں کہ وہ اپنے قدموں سے پہچانے جائیں گے، یعنی کہ ان کا سفر جو روح میں اندھیرے ہیں وہ بتا رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے. اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، یعنی انہوں نے روح کے چہرے بگاڑ دیے ہوں گے، دل کا چہرہ بگاڑ دیا ہوگا، آئینے کو توڑ دیا ہوگا، ضمیر کو مار دیا ہوگا، مٹی میں ملا دیا ہوگا. شعور، سکون کی دنیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی ان کی روح میں. دماغ ان کو ایسی دلدل میں پھنسا دے گا. اور جسم تو جو بیچارہ جو قابو میں آ کے کام کر سکتا تھا کہ 80 سال میں تمہیں 30 ملین کروڑ سال آپ روحانی ترقی کر سکتے تھے، اس کو بھی مٹی میں ملا دیا آپ نے. تو ان سب چابیاں جو دی ہیں، ورنہ یہ الہائنہ ہے خدا پر کہ صرف دل فیصلہ کرے یا دماغ نہیں. ان میں ساری ٹیم آ جاتی ہے، پوری ٹیم فیصلہ کرتی ہے. اور جو اس کی میں نے منزلیں بتائی ہیں یا سٹیجز بتائی ہیں، یہ سب مقامات ہیں. کیونکہ مقامات میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. کبھی مقامات میں آدمی پھسل بھی جاتا ہے، نیچے بھی چلا جاتا ہے، پھر اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے.
جسے آپ کی کتابوں میں لفظ لوامہ کہا گیا ہے، یعنی امارہ کی دنیا سے تو نکل جاتا ہے لیکن پھر اس مقامات سے پھسل جاتا ہے نفس لوامہ، پھر واپس آتا ہے، پھر روحانیت کی طرف نفس امارہ کی دیوار سے گرتا ہے تو پھر اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ سارے مقامات ہیں، لیکن دل جو ہے یہ ایک سنگم ہے۔ اس میں جب یہ تینوں چیزوں کا اختیار آ جاتا ہے، خدا کی تلاش ہم کرتے ہیں، الفت اور محبت کا بیج وہ بوتا ہے، تو پھر یہ اب درخت جو ہے یہ اپنا پرورش پاتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہوتے ہوتے کہ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے۔ جب وہ پھل آتا ہے تو اس پہ خدا کا اختیار آ جاتا ہے، خدا پھر اس کو ذبح کر دیتا ہے اپنی محبت الہی کے اندر۔ بس پھر دل اور روح کا جو سفر ہے وہ جیسے بتایا ہے وہ خدا کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ تو ان ساری چابیوں کی روشنی میں جو میں نے بتائی ہیں، زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو صرف دو ہی چیزیں پکڑ کے نہیں بیٹھ جانی، اس لیے بار بار کہا گیا ہے الہامی کتابوں میں بھی اور میری کتابوں میں تفصیلات اور زیادہ ہیں، اپنے رب کی طرف چل، اپنے رب کی طرف چل، اپنے رب کی طرف چل، کہ رب ہی وہ ایک ایسا آئینہ ہے، رب ہی وہ چیز ہے جو مادیات سے نکال کے انسان کو روحانیت میں لے کے آتا ہے، اس دنیا میں ہی روحانیت سے پھر آخرت کا سفر بھی طے کرا کر پھر اس سفر کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ ہائی لائٹ مطلب منزل پہ پہنچا دیتا ہے، حال پہ پہنچا دیتا ہے، مقامات پہ نہیں رکھتا، جسے ہم کہتے ہیں انلائٹمنٹ۔ وہاں سے کیا ہوتا ہے جب وجد اور حال ایک راز ہے جو خدا اور کامل انسان کے درمیان میں ہے، جب یہ سفر شروع ہوتا ہے تو مقامات نہیں رہتے بلکہ حال اور وجد ایک نیا سفر ہے خدا کے ساتھ۔ کبھی نہ سمجھے کہ یہ سفر ختم ہو گئے، اب تو اصل زندگی شروع ہوگی، اب تو عدم کھلیں گے، اب تو نہ جانے کیا کیا خدا ان پہ اپنے نور کی تجلیاں پھینکے گا اور ان کو اپنے جیسا کرے گا۔ تو جنہیں ابتدائی چیزوں کی سمجھ نہیں، انہیں کیا خبر کہ خدا کے ساتھ سفر کیا چیز ہے۔ تو یہ سوال علمی تھا تو میں نے سوچا اس کا جواب دے دیا جائے، تو اگر میں بھول گیا تو معذرت خواہ ہوں، اور اگر سوال کرنے والا مجھے ایسا سوال ہو نہیں سکتا کہ دہرایا جائے اور میں اس کا جواب نہ دوں، کیونکہ ایسے سوالوں کے ساتھ انسان کے دل کی دنیا روشن ہوگی اور سارے اندھیرے دور ہوں گے، اور اسی سوال کے اندر نیا آسمان اور نئی زمین کی بھی چابی ہے، کیونکہ یہ جب سب سیڑھیاں طے ہوں گی منزلیں، تو نیا آسمان خدا کی منشا پوری ہو جائے گی اور نئے انسان ہوں گے۔ زمین تو انتہائی خوبصورت ہے، جو اہل دل ہوں گے، جو روح کی منزل کو پا گئے ہوں گے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔